نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد 26ویں پارے کا خلاصہ آج بیان کیا جائے گا۔ 26واں پارہ سورۃ احقاف سے شروع ہو رہا ہے۔ احقاف عربی میں ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں قوم عاد کا ذکر ہے جو ریت کے ٹیلوں کے پاس آباد تھی، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ احقاف رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر دلائل پیش کیے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہاں عقیدہ توحید کو دلائل کے ساتھ 3 قسموں کے ساتھ اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے عقیدہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل نقلیہ میں سے کوئی دلیل ہے، تو عقیدہ توحید خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید تو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے۔ نقلیہ یعنی جو دلائل قرآن و حدیث سے ہیں، اور عقلیہ یعنی عقل کے ساتھ کوئی دلیل سمجھانا۔ دلیل عقلی کہ آپ ان سے فرمائیں کہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ جن کو تم خدا بناتے ہو کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہ دلیل عقلی ہو گئی۔ اب دلیل نقلی اللہ تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کہ تمہارے پاس اس دعوے پر اگر کوئی دلیل ہے یا کسی آسمانی کتاب میں کوئی بات درج ہے تو میرے پاس وہ دلیل لاؤ۔ جو دلیل نقلی ہے یہ پیغمبر کی زبان سے ہے، او اثارت من علم، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو، کوئی علمی بات ہو تو تم بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ دونوں دلیل نقلی یعنی آسمانی کتاب سے بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہے کہ ان کو لاجواب کیا جا رہا ہے کہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں فرمایا، ام یقولون افترا قل ان افتریت فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ کفار اور مشرکین کا اکثر یہ الزام رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا۔ انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بالکل تم نہیں بچا سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور دستور ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں۔ اگر بالفرض محال یہ اپنی طرف سے میں نے قرآن مجید گڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ معلوم ہوا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم۔ اس آیت میں ایک تو یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ حضرات جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھے اور بعد میں اسلام لے آئے۔ عدی بن حاتم، یہ جو مشہور بادشاہ تھا حاتم طائی، یہ اس کے بیٹے تھے، یہ بھی اسلام لے آئے، یہ پہلے عیسائی تھے۔ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اور گواہی دیں گے کہ اس جیسی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی۔ مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل ایمان قرآن کریم پر ایمان لا کر تم پر سبقت لیے جا رہے ہیں اور تم غرور اور تکبر میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کے بارے میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا۔ یہاں اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ والدین اسلام لے آتے اور اولاد کفر پر ہوتی، یا پھر بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اس کے الٹ کہ اولاد اسلام قبول کر لیتی لیکن والدین کفر پر برقرار رہتے۔ اس بعض مرتبہ یوں بھی ہوا ہے کہ یہی کافر والدین اپنی مسلمان اولاد پر تشدد بھی کرتے اور ان کو دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتے۔ یہاں انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ والدین جیسے بھی ہوں ان کے حقوق کا خیال رکھو، البتہ کفر، غلط عقائد اور گناہ کے کام میں ان والدین کی بات نہیں ماننی جو اسلام کے خلاف حکم دے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے توفیق دیں کہ وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں میں ان پر آپ کا شکر ادا کروں، میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں اور آپ میری اولاد کو بھی نیک بنائیں۔ اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔
توحید جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان متفق علیہ رہا ہے۔ قوم عاد جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، جس طرح دیگر انبیاء کرام دعوت دیتے رہے اپنی قوموں کو، لیکن اس قوم نے دعوت قبول کرنے کی بجائے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جنات کے اسلام قبول کرنے کا ذکر کیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو تبلیغ کر کے مکہ واپس مکہ تشریف لا رہے تھے، تو ایک جگہ تھی مقام نخلہ، یہاں پہ کھجوروں کے درخت زیادہ تھے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی میں تلاوت فرما رہے تھے، تو جنات نے یہ تلاوت سن لی۔ ان کی ایک جماعت گزر رہی تھی، تو ایک دوسرے کو خاموش کروا کر قرآن کریم سننے کے لیے رک گئے، اسلام بھی قبول کر لیا اور اپنی قوم کے لیے داعی بھی بن گئے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ اپنی قوم میں چلے گئے اور پھر قوم والوں کو دعوت دی۔ پھر وقتاً فوقتاً ان کے کئی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ تو یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی نبی تھے، اور جنات نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ آگے نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی گئی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا، لیکن یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ اہل طائف نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان تکلیفوں پر صبر کریں جس طرح آپ سے پچھلے پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ اس سے آگے سورت محمد شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی لیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر کفار اور مومنین کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ کافروں نے دو کام کیے ہیں، پہلا انہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا، اور دوسرا یہ کہ دیگر لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع فرما دیے، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کو دل و جان سے مانا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کے احوال اور دلوں کی بھی اصلاح فرما دی۔ آگے جنگی قیدیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں دو اختیار ہیں، فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا جائے یا بغیر فدیہ لیے انہیں آزاد کر دیں۔ جب بدر کے موقع پر کافروں کے 70 سردار آدمی گرفتار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جبکہ یہاں فدیہ لے کر چھوڑنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں آیتیں بظاہر ایک دوسرے کے متضاد لگ رہی ہیں، تعارض آ رہا ہے، لیکن اصل میں تعارض نہیں ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ کفار کی طاقت کو کچل کر ختم کر دینا ہے، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پہ کافروں کا زور و شور زیادہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو چھوڑا کیوں گیا، ان کو قتل کیا جاتا۔ اور بعد میں چونکہ کافروں کا زور ختم ہو گیا اور اسلام بھی زیادہ پھیل گیا، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، تو اب مسلمانوں کو اختیار ہے کہ فدیہ لے کر جنگی قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان حاکم کو قیدیوں کے متعلق 4 قسم کے اختیارات حاصل ہیں، جو امیر المجاہدین ہو، یا تو جو کافر گرفتار ہوئے ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو غلام بنا دیا جائے، لیکن آج کل غلاموں کا تصور نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، فدیہ میں پیسے بھی ہیں اور فدیہ میں قیدیوں کا تبادلہ بھی ہے کہ ہمارے قیدیوں کو تم چھوڑو، ہم تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھا یہ کہ فدیہ کے بغیر بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے انعامات کا ذکر کیا، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن۔ اب جنتیوں کے انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے انعامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی نہریں جنت والوں کو عطا فرمائیں گے، ان کا ذکر کیا ہے۔ پانی کی نہر ہوگی جو بالکل صاف شفاف پانی ہوگا۔ نمبر 2 دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ نمبر 3 شراب کی نہر ہوگی جو لذت والی ہوگی، کڑوی نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی، پاکیزہ شراب ہوگی۔
چوتھی نہر شہد کی نہر ہوگی جو بالکل صاف ستھری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کے درمیان فرق ذکر کیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ۔ اہل ایمان یعنی صحابہ کرام مخلص تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ ان کے عشق کی انتہا تھی، تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی نئی صورت نازل ہو تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور جہاد کی اجازت مل جائے۔ منافقین بھی زبانی طور پر یہ کہہ دیتے تھے، لیکن جب کوئی صورت نازل ہوتی اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا تو منافقین کی حالت خوف کی وجہ سے اس شخص کی سی ہو جاتی جس پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید ذکر کی، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ اس وعید کا مصداق ہر وہ کافر ہے جو شریعت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن بطور خاص اس سے مراد بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی بہت مدد کی تھی۔ ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، یعنی آخرت میں انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے اموال کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے، بلکہ تم خود بھی اگر تبدیل ہو گئے تو تمہاری جگہ ہم اور لوگوں کو لائیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہماری مکمل اطاعت کریں گے اور ہمارے حکموں کو مانیں گے۔ آگے سورۃ الفتح شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں پہلی آیت میں فتح کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ فتح رکھ دیا گیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کریں، اور آپ نے خواب بھی دیکھا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سن 6 ہجری کو آپ عمرہ کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ مشرکین کی رکاوٹ کی وجہ سے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرمائیں گے، اور یہ فتح پھر اس دن کے 2 سال بعد یعنی 8 ہجری کو مکہ کی فتح کی صورت میں پوری ہوئی۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ انبیاء کے بارے میں جب اس لفظ کا ذکر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو یہاں پہ انبیاء کی درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، انبیاء کے گناہ نہیں ہوتے، کیونکہ نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ اجتہادی لغزش ہے اور بھول چوک ہے، کہ تھوڑی سی بھول ہو جائے تو اس بھول پر بھی اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی، اس بھول پہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی تھی۔ تو بھول کی 2 قسمیں، ایک بھول پہ پکڑ ہوتی ہے اور ایک بھول پہ پکڑ نہیں ہوتی۔ مثلا روزے کی حالت میں انسان بھول کر پانی پی لے، پکڑ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں انسان بھول کر کھانا کھا لے، پکڑ نہیں ہے۔ اور بندہ نماز میں ہو اور پیچھے سے کوئی بندہ آئے سلام کرے اور یہ بندہ بھول کر سلام کا جواب دے دے، اب بھول پر پکڑ ہے، اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں اور کوئی بندہ دوسرے سے پوچھے آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، اور یہ بھول کر اس کو تاریخ یا دن بتا دے، نماز ٹوٹ جائے گی، اس بھول پر پکڑ ہے۔ تو یہی فرق امتی اور نبی کی بھول میں ہے۔ امتی اگر گناہ کر لے تب بھی اس پر پکڑ نہیں آتی، کبھی کبھی آ جاتی ہے، لیکن نبی اس سے بھول بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پکڑ آتی ہے۔ پھر میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے مدرسے میں یا اسکول میں 2 قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان، ایک لائق اور ایک نالائق۔ نالائق لڑکا اگر زیادہ غیر حاضریاں کرتا رہے، سبق یاد نہ کرے تو استاد اس کی طرف اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اگر لائق اور قابل لڑکا غیر حاضری کر لے یا کسی دن ٹیسٹ یا سبق یاد نہ کرے تو استاد اسے سزا دیتا ہے کہ تو قابل لڑکا ہے، تجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے چھوٹی سی بھول بھی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کرتے ہیں، اور یہ پکڑ سزا کے لیے نہیں ہوتی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں فتح کا ذکر تھا اور دوسری آیت میں مغفرت کا ذکر ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ ذنب کا ایک معنی گناہ ہوتا ہے اور ایک معنی الزام بھی ہوتا ہے، خطا ہوتا ہے اور الزام بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی اور مدنی زندگی میں جن لوگوں نے الزام لگائے تھے، اس کھلی اور شاندار فتح کی وجہ سے وہ آپ کے معتقد اور موافق بن گئے، تو اسی لیے فتح اور مغفرت ان کا آپس میں جوڑا ہے، یعنی ذنب اور فتح کا۔
یعنی جو آپ پر الزام لگانے والے تھے، جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریفیں کرنے لگے۔ آگے بیعت رضوان کا ذکر ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کی طرف سے رکاوٹ ڈالی گئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ میں کہ تم جاؤ اور مشرکین کو اطلاع دو کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ مسلح تھے، تلواریں تیر کمان ان کے ساتھ تھے، اگرچہ احرام کی حالت میں تھے، کیونکہ مومن کی شان ہے جیسے کہ اسلحہ مومن کا زیور ہے، تو صحابہ کرام ہر وقت مسلح رہتے تھے۔ تو کافروں نے شاید یہ سمجھو کہ جنگ کے لیے، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کر کے واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیج دیا، ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے یعنی صحابہ کرام سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی 1400 صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اتنے تک واپس نہیں جائیں گے۔ آگے اس آیت کے اندر ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ان کی اس بیعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ تو کچھ قرآن کریم کے اندر الفاظ ایسے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان کا معنی تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا مفہوم اور مراد کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اب اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ تو بعض متاخرین علماء کرام نے ان کا درجہ ذن میں معنی کیا کہ اس سے مراد ہم لے گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کا کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی، تو اس سے مراد ہماری کرسی کی طرح نہیں ہوتی جیسے ہم کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر منافقین کے ہیلے بہانوں کو ذکر کیا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سفر پر جانے لگے تو حضرات صحابہ کرام سے پہلے سے تیار تھے، لیکن منافقین کے دل میں یہ تھا کہ اگر ہم عمرہ کے لیے مکہ گئے تو قتل ہو جائیں گے، واپس نہیں آ سکتے، جبکہ زبان سے یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری مجبوری تھی، کچھ مصروفیت تھی، اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ تو ان کی زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور۔ پھر جب یہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی بیعت جس پر اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ وہ بھی رکھ دیا اور کہا یہ ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، کیونکہ سارے صحابہ یہاں پہ موجود تھے، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ تو یہاں دو موقع ایسے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کیا ہے۔ ایک یہ موقع بیعت رضوان کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے حضرت عثمان کے خون کے بدلے پر بیعت لے رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان کی طرف سے بھی ایک ہاتھ ہو جائے تاکہ اس رضاعت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی آ جائیں۔ دوسرا موقع غزوہ بدر کا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو سکے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی اور غزوہ بدر کے موقع پہ وہ سخت بیمار تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا کہ تم جاؤ اور گھر میں اپنی بیوی کی خدمت کرو، بس یہ تمہارا جہاد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ چلے گئے۔ تو ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے جہاد کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ اب بعض لوگ لا علمی اور کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ جس کے والدین زندہ وہ جہاد میں نہیں جا سکتا۔ اب سوچیں کہ تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام میں سے صرف اسی صحابی کے والدین تھے، باقی کے والدین نہیں تھے، باقی سارے صحابہ تو جہاد میں شریک رہے ہیں۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ امیر المجاہدین بھی تھے، اور مجاہدین کا امیر جس مجاہد کی تشکیل جس طرف کر دے اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کچھ مجاہد جہاد پہ جا رہے ہوں کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے اور مجاہدین کا امیر کسی مجاہد کو کہہ دے کہ تم نے مجاہدین کی روٹی پکانی ہے
تم نے مجاہدین کی جگہ صاف کرنی ہے۔ حتیٰ کہ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی لیٹرین کا بندوبست اور امیر المجاہدین اسے کہہ دے کہ تم نے مجاہدین کے لیے لیٹرین صاف کرنی ہے، تو جو ثواب کافروں کے ساتھ جنگ کرنے پر مجاہدین کو ملے گا وہی ثواب اس بندے کو لیٹرین کے صفا کرنے پر بھی ملے گا، وہی ثواب روٹی پکانے والے کو بھی ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل بجائے جنگ کی طرف، میدان جنگ کی طرف کرنے کے، اپنی بیوی کی طرف کر دی کہ تم اس کی خدمت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا مال نکالا، غنیمت میں سے حصہ نکالا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان کی تشکیل ہوئی تھی، ورنہ جو مجاہد جنگ کے اندر نہ ہو اس کو تو مال میں حصہ نہیں ملتا، حضرت عثمان کو کیوں حصہ مل رہا ہے؟ تو یہ دو موقع تھے، ایک اس بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یاد کیا، اور ایک غزوہ بدر کے موقع پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ جو ہے وہ اصابہم فتحا قریبا، اس سے مراد فتح خیبر ہے۔ دو خوشخبریاں ہو گئی، ایک یہ خوشخبری ہو گئی اگلی فتح خیبر کہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد یہ فتح خیبر بھی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت عطا فرمایا اور بہت سی معاشی حالات مسلمانوں کے ٹھیک ہوئے۔ غالباً یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو تمام جنگوں سے زیادہ مال جو ملا تھا، مال غنیمت، اسی جنگ کے اندر ملا تھا۔ تقریباً 12,000 بکریاں یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی، اور اسی طرح سونا چاندی بہت زیادہ مقدار میں مسلمانوں کے پاس آیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ سے مکہ آ گئے، ادھر سے مشرکین نے 50 آدمی بھیج کر نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افراد کو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ ادھر مشرکین نے حضرت عثمان اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں روک دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان 50 افراد کو قتل کرنے سے مسلمانوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ ادھر مشرکین کے دل میں مسلمانوں کو رعب ڈال دیا، وہ بھی حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے سے رک گئے اور صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو ادھر کافروں کے جو 50 بندے آئے تھے وہ بچ گئے، ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جانے لگا تو مشرکین نے ضد اور تکبر کی وجہ سے کچھ ایسی ناجائز شرائط رکھی تھیں جو صحابہ کرام کو ناگوار گزری۔ مثلا پہلی شرط یہ تھی کہ معاہدہ لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، بسمک اللہم لکھیں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم اور اللہ کو نہیں مانتے۔ دوسری بات کہ معاہدے کے اندر محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ ہم تو محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دلوں میں تحمل پیدا کیا اور انہیں تقوی پر ثابت قدم رکھا، اسی کو سکینت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور پھر وہ سچ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر پر جانے سے پہلے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو اس خواب کی تعبیر 6 ہجری کی بجائے 1 سال بعد یعنی 7 ہجری میں پوری ہوئی۔ آپ نے اپنی جماعت کے ہمراہ امن و سکون کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی فرمائی۔ خواب 1 سال پہلے دیکھا اور اس خواب کی تعبیر 1 سال بعد ہوئی۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ خواب کی تعبیر دیر سے پوری ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب غلبے کی 2 قسمیں ہیں، ایک غلبہ ہے برہانی اور ایک غلبہ ہے عملی، یعنی دلیل کے ساتھ تمام ادیان پر دین محمد کا غالب ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا ہے۔ اور غلبہ عملی یعنی عملی طور پر اسلام کا غالب آنا، یہ صحابہ کے دور میں ہو چکا ہے، اور پوری دنیا میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، یعنی اسلام کا جھنڈا پھر لہرایا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کافروں نے، مشرکوں نے ضد کی وجہ سے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھا جائے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے معاہدے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر محمد الرسول اللہ کہہ کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ قرآن کریم کے اندر محمد الرسول اللہ کا لفظ قیامت تک رہے گا اور مستقل حصہ بنا رہے گا تلاوت کا۔ کافر نہیں مانتے محمد الرسول اللہ تو نہ مانے، مسلمان اس کی تلاوت کرتے رہیں گے اور محمد الرسول اللہ کہتے رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے اور پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے۔ صحابہ کرام کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان نظر آتے ہیں۔ یہ نشان وہ والے نہیں ہیں جو نشان ماتھے پر پڑ جاتے ہیں، وہ نہیں، یعنی منہ پر نورانیت، چہرے میں ایک نور سا نظر آتا ہے جو بندہ کثرت سے سجدے کرتا ہے۔ ان کے اوصاف تورات اور انجیل میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی ہو جس نے پہلے تو اپنی کونپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر تھوڑی سی موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے کے سہارے کھڑی ہوئی کہ کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کافروں کا دل جلے۔ پہلے صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے۔ یہ سلسلہ چلتا 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 ایک شاخ سے پھر پورا ایک درخت بن گیا، یوں سمجھے کہ ایک باغ سا بن گیا صحابہ کرام کا۔ آگے سورۃ حجرات شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے سے منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے سورۃ کا نام حجرات رکھ دیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی مجلس کے آداب بھی بیان کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اس سورت کی ابتدا میں نبی علیہ السلام کی محفل کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہو، ان معاملات میں آپ نے مشورہ بھی طلب نہ کیا ہو تو ان میں نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنا اور پھر اس میں بحث و مباحثہ کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ جیسے قبیلہ بنی تمیم کے وفد کے امیر بنانے کے متعلق نبی علیہ السلام کے فیصلے سے پہلے حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تھوڑی سی بحث ہوئی، تو اس وقت یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی کہ جن میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کریں۔ یہ حکم جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھا، ویسے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آج بھی یہ حکم باقی ہے کہ مسجد نبوی میں کوئی بندہ بھی زور سے باتیں نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو بندے آئے دیہات سے اور ان کا ایک دوسرے پر قرض تھا، تو زور زور سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا مسافر ہیں فلاں جگہ سے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کاش تم مسافر نہ ہوتے، مسافر ہو ورنہ میں آپ کو سزا دیتا کہ تمہیں اتنا لحاظ بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں روضہ مبارک میں آرام فرمائے اور تم زور زور سے باتیں کر رہے ہو۔ یعنی آج بھی یہی حکم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے آداب بیان کیے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ ہر وہ بات جس میں معاشرے میں لڑائی پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو، فتنہ ہو یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ان آیات میں منع کیا گیا ہے۔ مثلا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ ہی کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، نہ ہی ایک دوسرے کو طعنے دیے جائیں، نہ ہی ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارا جائے، بدگمانی نہ کی جائے، کسی کے عیب تلاش نہ کیے جائیں، کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ ان آیات میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے مختلف قبائل، اقوام اور خاندان بنائے۔ ان کا مقصد صرف پہچان ہے، یہ مقصد نہیں کہ ایک دوسرے پر بڑائی اور عزت جتائیں۔ جیسے یہ خاندان اور قبیلے ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے۔ ہمارے دو تعارف ہیں، ایک ہمارا قومی تعارف ہوتا ہے اور ایک ہمارا دینی تعارف ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم قومی تعارف بڑے فخر سے کراتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ دینی تعارف کرائے تو دینی تعارف میں ہم کہتے ہیں فرقہ پرست ہے اور فرقے کو ہوا دے رہا ہے۔ یعنی جس طرح ہم قومی تعارف کراتے ہیں تو اس وقت ہم نہیں کہتے کہ یہ قوم پرست ہے۔ قومی تعارف بھی ہمارا ہوتا ہے پہچان کے لیے، ویسے ہماری دینی پہچان بھی ہوتی ہے۔ پھر دینی پہچان میں مختلف سٹیپ ہوتے ہیں۔ مثلا ہماری قومی پہچان میں اگر ہم اپنے شہر میں رہ رہے ہوں اور ہم سے کوئی پوچھے دوسرے شہر میں جائیں کہ کہاں کے ہو، مثال کے طور پہ ہم اسے کہیں گے ہم درابن کلاں کے۔ اگر ہم کسی دوسرے ضلع میں چلے جائیں، جب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں کے ہو، پھر ہم کہیں گے ڈیرہ اسماعیل خان کے۔ دوسرے صوبے میں چلے جائیں، پھر ہم سے سوال ہو کہاں کے ہو، ہم کہیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے۔ دوسرے ملک میں چلے جائیں، پھر ہم سے سوال ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم پاکستان، دوسرے ملک میں تو پھر ہم کہیں گے ہم پاکستان کے۔ اب ایک ہی سوال ہم سے ہو رہا ہے کہ کہاں کے ہو، پہلی دفعہ ہم نے درابن کا کہا، پھر ڈیرے کا کہا، پھر خیبر پختونخوا کا کہا، پھر پاکستان کا کہا۔ یہ 4 شناختیں ہماری بن گئی ہیں۔ تو ڈائریکٹ پہلی دفعہ جب ہم دوسرے شہر میں جائیں کوئی ہم سے پوچھے کون ہو، پاکستانی ہو، پھر سوال کرے کہ پاکستانی تو ہو، کس صوبے سے ہو، پھر جواب دینا پڑے گا خیبر پختونخوا سے۔ کس ضلع سے ہو، ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ کس شہر سے ہو، درابن کلاں سے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی بات بتانے کی بجائے بس کہ ڈائریکٹ کہہ دیا جائے میں درابن کلاں کو، کہ وہ پہچان لے گا۔
اسی طرح جب دوسرے ضلع کا ہو تو ضلع کا بتایا جائے گا، دوسرے صوبے میں ہو تو صوبے کا بتائے گا۔ تو ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی کچھ پہچانے، پہلی شناخت ہماری مسلمان ہونے کی ہے۔ جب کافروں کے مقابلے میں ہم سے پوچھا جائے گا کون ہو؟ مسلمان۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد پھر مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت، یہ نام بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 106 107، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، کچھ کے چہرے سفید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کالے چہرے والے کون ہوں گے، سفید چہرے والے کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل سنہ والجماعت جو ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو بدعتی ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اہل سنہ والجماعت کا معنی ہے کہ دین نبی سے لینے والے اور اس دین کی تشریح صحابہ سے کرانے والے۔ یہ اپنی طرف سے دین کی تشریح نہیں کریں گے صحابہ سے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے کیسے دیکھا، روزہ رکھتے ہوئے کیسے دیکھا، اس کی تشریح صحابہ سے کریں گے۔ تو دوسرا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت میں 4 امام برحق ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ اہل سنت میں تو 4 امام ہیں، 4 فقہ چلتی ہیں، آپ کس فقہ کو فالو کر رہے ہو؟ تو پھر ہم اپنی شناخت کروائیں گے، ہم امام ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے بدعتیں شروع کر رکھی ہیں۔ پھر ہم اپنی شناخت بتائیں گے، تو پھر ہم اپنی شناخت دارالعلوم دیوبند کی طرف بناتے ہیں کہ ہماری پہچان دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے کہ جو دین صحابہ نے دیا تھا اسی دین کو امام ابو حنیفہ نے لکھوایا تھا، اسی دین میں ہم نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، نہ کوئی مسئلہ اس میں اضافہ کریں گے نہ کسی مسئلے کو کم کریں گے، اسی دین کو ہم لیں گے، یعنی راہ اعتدال پر چلیں گے۔ تو یہ ہماری شناختیں ہو گئے، مسلمان، اہل سنت والجماعت، حنفی یعنی امام ابو حنیفہ کو ماننے والے، اور دیوبندی یعنی دین کے اندر کمی یا اضافہ نہ کرنے والے۔ تو یہ ہماری دینی اور مذہبی شناخت ہے، جس طرح قومی شناخت ہوتی ہے۔ لیکن تقوی کا جو انسان کی جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ تقوی پر ہے، کسی قومیت پر نہیں ہے، کسی مذہب یا کسی فرقے سے تعلق رکھنے پر نہیں ہے، تقوی پر ہے کہ جو بندہ زیادہ متقی ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ آگے سورۃ کاف شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ کاف کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ایبریویشن کہہ سکتے ہیں، یعنی مخفف ہوتے ہیں، اور ان کا راز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں فرمایا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، کہ ان منکرین آخرت کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا تھا؟ ہم مر جائیں گے اور مٹی میں ہمارے جسم مل جائیں گے، تو مٹی ہمارے جسم کو کھا لے گی، تو ان کو کیسے پیدا کیا جائے گا؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ زمین کے جن جن حصوں کو گھٹا دے گی ان کا ہمارے پاس پورا علم ہے، یعنی جسم کے جو حصے زمین کھا لے گی اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ پیدا کر لے گا اور دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اور اسی طرح قوم عاد نے بھی اپنی قوم کو جھٹلایا، فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، تو انہوں نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، قیامت کے دن ہر انسان کا نامہ اعمال بطور حجت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، بطور دلیل، تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہے اور ایک انسان کے بائیں کندھے پر ہے، وہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اسے لکھ لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس وقت کو یاد رکھو کہ جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تمہارا پیٹ بھر گیا ہے، تو جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی جہنم یہ سوال صرف تحدید اور زجر کے لیے کرے گی کہ جو لوگ پہلے سے جہنم میں ہوں گے تاکہ ان پر خوف طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کے انجام کا ذکر کیا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنت کو متقین کے بالکل قریب کر دیا جائے گا اور بالکل دور نہیں ہوگی، اور یہ چیز ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اپنی حفاظت کرنے والا ہو۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا فریضہ بیان کیا، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ آپ علیہ السلام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام اور فریضہ صرف لوگوں تک
نصیحت کو پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے، لوگوں کو منوانا نہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ پورا کریں، جس کے دل میں آخرت کے دن اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر قائم رہنے اور حق والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔